اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو آپ کے اپنے چینل اسلامی دنیا میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سورۃ طٰہٰ کا تعارف جانیں گے، اس کے مضامین جاننے کی کوشش کریں گے، اس کا تھوڑا سا اوور ویو دیکھیں گے، اور ان سب کو ہم قرآن اور احادیث اور تھوڑی سی تفسیر کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، اس کا نام سورۃ طٰہٰ کیوں رکھا گیا، اس میں کون سے مضامین بیان کیے گئے اور کن پیغمبروں کو اس صورت میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورۃ طٰہٰ ایک مکی صورت ہے، اس میں 135 آیات ہیں۔ اگر تعارف کی بات کی جائے تو سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ سورۃ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ جیسا کہ سورت کے نام سے ظاہر ہے، طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ایک جو ہے وہ حرف لیا گیا ہے، اور حروف مقطعات آپ جانتے ہیں وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہم کٹے ہوئے حروف کہتے ہیں، اور ان حروف کے حقیقی معنوں کے متعلق اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ اس کے حقیقی معنوں میں کتنی پاور ہے یا ان کے اصلی معنی کیا ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ کا نام طٰہٰ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اور اگر اس کے رکوعوں کی بات کریں تو سورۃ طٰہٰ میں 8 رکوع بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں جس پیغمبر کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ 8 رکوعوں میں سے 5 رکوع جو ہیں وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس صورت کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین نے فرمایا تھا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں بھی شامل ہے جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہے، ان کی کتاب تفسیر القرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ایک اور اہم شخصیت کی بات کریں اور سورۃ طٰہٰ کی خصوصیت کی بات کریں تو اس کا تعلق حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے بھی ہے، کیونکہ سورۃ طٰہٰ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے اس کا بھی ہمیں تھوڑا سا تذکرہ ملتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب ابھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کی بہن جو ہے وہ پہلے اسلام قبول کر چکی تھی۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے، ابھی دروازے میں داخل ہوئے تھے کہ ان کی کانوں میں جو ہے وہ سورت کی جو ہے وہ آواز آئی۔ وہیں پر ان کا دل جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو گیا۔ جب قریب پہنچے تو سننی شروع کی تلاوت، تو آپ کی بہن سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی، تو اس سورت نے ان کے دل میں اتنا اثر کیا کہ انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ عقیدہ کر لیا، اسی وقت انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ اگر ہم سورۃ طٰہٰ کے خلاصہ کی بات کریں تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ، جو کہ میں آپ کو اوپر بھی بتا چکی ہوں کہ 8 رکوعوں میں سے 5 رکوع جو ہیں وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو باقی رکوع ہیں اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے مضامین کی بات کریں تو سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ پہلا مرحلہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر مدین ہجرت فرمانے تک ہے، یعنی آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی جوانی کے معاملات، وہاں پر آپ کو جو مشکلات آئیں، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، سارا معاملہ جو ہے اس میں ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ صحرائے سینا ہجرت کے بعد
سے لے کر وصال تک کا دور ہے. مینس کہ صحرائے سینا جب آپ نے ہجرت کی اور پھر وہاں سے آپ کی وفات تک کا دور جو ہے وہ اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. آخر کے 3 رکوعوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے، اور یہاں پر ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی مختصر تذکرہ ملتا ہے، یعنی ان کا بھی تھوڑا سا ذکر فرمایا گیا ہے. اور اس صورت کے آخر میں آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام کیسا ہونے والا ہے. اور سورۃ طٰہٰ میں ہمیں آخر میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے. اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے اور حق کا انکار کرنے والے کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.